السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو لیسن پلان ہے، جو سبق ہے، جو ہماری ویڈیو ہے، وہ اس پر ہے کہ سورۃ اللہب کی سرگرمیاں کون کون سی ہیں۔ سورۃ اللہب کے اندر دو سرگرمیاں ہیں۔ نمبر ایک سرگرمیاں بے طلبہ، ہم اس کا نام انفرادی سرگرمی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام انفرادی سرگرمی، یعنی وہ سرگرمی جو طلبہ سے کروائی جاتی ہے۔ اس میں جو پہلی ہے وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن شخصیات نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی دعوت کی حفاظت میں مرکزی کردار ادا کیا، ان کے اسماء گرامی چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں ویزا کیجیے۔ جی، اس میں یہاں پر ان اسماء گرامی یعنی وہ اشخاص، وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ جی، میں نے اس پر ایک نوٹ بنائی ہیں اور بڑی محنت سے بنائی ہیں، امید ہے آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے۔ اور اسلام کے ابتدائی دور میں کئی عظیم شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حفاظت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان میں سے چند نمایاں شخصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور مالی و جذباتی سپورٹ فراہم کی۔ اور جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل سے تصدیق کروائی۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرپرست، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخر تک آپ کی حمایت کی۔ قریش کے ظلم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی۔ تین نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ بچپن میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر آپ کی جان بچائی۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ نمبر چار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد ہیں۔ اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی مدد میں خرچ کی ہے۔ ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور غار ثور میں حفاظت کی ہے۔ نمبر 5 پر حضرت بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے ہیں۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دفاع کیا۔ نمبر 6 پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مضبوط محافظ بن گئے۔ اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہمیشہ پیش رہے۔ نمبر 7 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو ابتدائی دور میں اسلام کے زبردست محافظ بنے، قریش کے ظلم کا بھرپور جواب دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے اور جنگ احد میں انہوں نے شہادت پائی۔ 8 نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور مالی طور پر بہت مددگار رہے۔ اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اور کمزور مسلمانوں کی مدد میں خرچ کی۔ نمبر 9 حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے باوجود اسلام قبول کیا اور ظلم برداشت کیا۔ اذیتیں سہنے کے باوجود اسلام پر ثابت قدم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی بنے رہے۔ نمبر 10 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قریش کے ظلم کے باوجود اسلام پر ثابت قدم رہے۔ یہ تمام شخصیات اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حفاظت اور فروغ میں بنیادی کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ یہاں پر اور بھی بہت سی شخصیات ہیں لیکن یہاں پر صرف 10 کا ذکر کیا ہے تاکہ اس پر تھوڑا سا اس پر روشنی آ جائے۔ ان 10 صحابہ کے نام چارٹ پر لکھ کر ایسے ہی ان کے ایک دو لائن تعارف بھی میں لکھ دی جائیں تو اس کو کلاس کے اندر ویزا کر دیا جائے۔ جی، اس کے بعد ہدایات برائے اساتذہ کرام، اس میں طلبہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ
و اصحابہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے نام بتائیں۔ یعنی یہ اجتماعی سرگرمی ہے جو ایک استاد کے ذمے ہے کہ جو طلباء کو بتائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے قبیلے کا تعارف کروائیں۔ اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، قبیلے کا تعارف اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے نام۔ میں نے بھی یہ بھی ایک اس پر کافی محنت کی ہے اور ایک فائل تیار کی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے نام درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے والدین آتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب۔ آپ کے دادا اور دادی، دادا عبد المطلب بن ہاشم، دادی فاطمہ بنت عمر، اور چچوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ ابو طالب آپ کے بڑے حمایتی اور کفالت کرنے والے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عباس بن عبد المطلب بعد میں اسلام قبول کیا۔ ابو لہب شدید دشمن تھا۔ آپ کی پھوپھیاں، آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ صفیہ بنت عبد المطلب اسلام قبول کیا اور حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں۔ عاتکہ بنت عبد المطلب، عروہ بنت عبد المطلب، اور آپ کی جو ازواج مطہرات زوجات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد پہلی بھی زوجہ جن سے سب سے زیادہ آپ کو محبت تھی، حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور آپ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد، یہ ان کے نام طیب بھی ہے، عبداللہ کا نام، اور طاہر بھی ہے۔ ابراہیم بن جی، آپ کی اولاد میں پھر آگے بیٹیاں ہیں آپ کی حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ جی، اسی سرگرمی کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تعارف کروائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، جو عرب کا سب سے معزز اور با اثر قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا ایک معزز اور اہم خاندان تھا۔ قریش مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ قریش کے مختلف ذیلی قبائل تھے، جیسے بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، بنو امیہ ہے حضرت عثمان اور اموی خلفاء کا خاندان ہے، بنو مخزوم ہے حضرت خالد بن ولید کا خاندان ہے، اور بنو زہرہ حضرت آمنہ بنت وہب کا خاندان ہے۔ بنو ہاشم کو عزت و شرف کی وجہ سے قریش میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور یہی خاندان بعد میں اسلام کے اولین سپورٹر میں شامل ہوا۔ جی، اس کے بعد جو تیسری سرگرمی ہے وہ طلبہ کو مکی زندگی کے اہم واقعات سے آگاہ کیجیے۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک لمبا بھی ہو سکتا ہے مکی زندگی کے بارے میں، اس پر بھی میں نے ایک فائل تیار کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی یعنی پیدائش سے لے کر ہجرت تک، یہ ساری کی ساری مکی زندگی ہے، تقریباً 53 سال پر مشتمل ہے۔ اس عرصے میں کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں، جنہیں درج ذیل ادوار پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر نوجوانی تک 570 سے لے کر 610 ہجری۔ اس میں کچھ ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، ولادت باسعادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ جس سال ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے آیا تھا اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، یہ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 2، رضاعت۔ ابتدائی دودھ حضرت صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے پلایا، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بنو سعد میں پرورش پائی۔ نمبر 3، والدہ اور دادا کا انتقال۔ 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ 8 سال کی عمر میں ہے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب نے کفالت سنبھال لی۔ نمبر 4، نوجوانی اور تجارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلوں کا انتظام سنبھالا، بعد میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ نمبر 5 پہ حلف الفضول، امن و انصاف کا معاہدہ، ایک معاہدہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کی مدد کا عہد کیا۔ اور نمبر 6 پر کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود رکھنے کا واقعہ۔ 35 سال کی عمر میں قریش مکہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی
اور حجر اسود رکھنے پر قبائل میں جھگڑا ہوا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مندی سے حل کیا۔ جی اس کا دوسرا حصہ ہے اعلان نبوت، یہ جوانی کا حصہ گزرنے کے بعد پھر اعلان نبوت اور مکی دور کی آزمائشیں، یہ 610 سے لے کر 622 تک کا یہ زمانہ ہے۔ سب سے پہلے وحی کا نزول اور اعلان نبوت یہ 610 میں ہوا۔ غار ہیرا میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لی گئیں، جنہوں نے تصدیق کی اور کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ان میں جو پہلے مسلمان ہوئے خواتین میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کا تیسرا حصہ ہے دعوت اسلام کا آغاز۔ پہلے خفیہ دعوت تھی، 3 سال بعد کھل کر تبلیغ کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی۔ نمبر 4 قریش کی مخالفت اور ظلم و ستم۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا، خاص طور پر کمزور صحابہ جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ اس کا 5واں ٹاپک ہے حبشہ کی طرف اور کی پہلی اور دوسری ہجرت 615 اور 616 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم صحابہ کو حبشہ، جس کا آج کا نام موجودہ ایتھوپیا، ہجرت کرنے کی اجازت دی، جہاں نجاشی بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ اسلام کی قبولیت اور حضرت عمر و حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی۔ پھر شیب ابی طالب کا بائیکاٹ 617 سے لے کر 619 تک ہوا۔ قریش نے بنو ہاشم کے خلاف سخت معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے 3 سال تک مسلمان اور بنو ہاشم شدید مشکلات کا شکار رہے۔ پھر عام الحزن، 2 بڑے غم، حضرت ابو طالب سرپرست اور خدیجہ رضی اللہ عنہما وفادار زوجہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے، اس لیے اسے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے ہے طائف کا سفر اور ظلم و ستم 620 ہجری میں 620 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے سخت ظلم کیا اور آپ کو پتھر مار کر زخمی کیا۔ اور اس کا 10 نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی معراج ہے 621 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے معجزاتی سفر پر بلایا۔ جنت، دوزخ، بیت المقدس اور دیگر آسمانی مقامات کی زیارت کروائی گئی۔ اسی رات نماز بھی فرض ہوئی۔ اس کا 11واں ٹاپک ہے مدینہ کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ بیعت عقبہ اولیٰ 621 عیسوی، مدینہ کے 12 افراد اسلام قبول کیا۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی 622 میں، مدینہ کے 73 مرد اور 2 عورتوں نے بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی۔ آگے ہجرت مدینہ ہوئی ہے 622 عیسوی میں۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جس پر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ 3 دن غار ثور میں چھپنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ مکی زندگی آزمائشوں، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک شاندار مثال ہے۔ ان 53 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متزلزل ایمان، بہترین اخلاق اور زبردست حکمت سے اسلام کی دعوت دی، جس کا نتیجہ مدینہ میں ایک ریاست، اسلامی ریاست کے قیام کی صورت میں نکلا۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ اس کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں اور کافی محنت طلب ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔